ابھی کچھ عرصے پہلے ایک مشہور صحافی نے ہم سے انٹرویو لیا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں اور اس میں مثبت منفی تبصرے بھی رہے، اور اس میں جو ایک بات ہم نے کی، اس نے پوچھا کہ جی غار میں غائب ہیں اور پردہ کر گئے، غیبت میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، تو اتنے عرصے سے غیبت میں ہیں، یہ کیسی یہ والی گفتگو ایک آئی، تو کیا مطلب ہے ان کی غیبت کا؟ میں نے کہا کہ جب حضرت 5 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے تو سرداب میں، بیسمنٹ میں، اپنے گھر کی سرداب میں، جسے سرداب کہتے ہیں، جسے بیسمنٹ آپ انگریزی میں کہتے ہیں، جسے فارسی اور عربی میں سرداب کہتے ہیں، اس میں حضرت تشریف لے گئے تھے، واپس نہیں آئے، اور پھر حضرت کے نواب اربان میں سے ایک نے بتانا شروع کیا کہ آپ غیبت میں ہیں، ہم سے ملتے ہیں، سوال دو تو جواب لے کر آئیں، اور وہ عمل جاری رہا۔ تو وہی ہے، غار میں ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، غار میں نہیں ہے، یہی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت یہاں ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے، وہ غار میں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، غار میں جب وہ غیبت کے لیے گئے تو غار کی طرف گئے تھے، غار میں گئے تھے، یعنی غار جسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم اسے سرداب کہہ رہے ہیں، ہم اسے بیسمنٹ کہہ رہے ہیں، ہم اسے گھروں کے نیچے جو ایک تہخانہ کہتے ہیں، اس میں حضرت تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد وہ غیبت میں ہی، اس کا مطلب تھوڑی کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں تشریف فرمائیں۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی حضرت ہو سکتا ہے اس وقت یہاں ہو۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلک کے ایک سربراہ کا انتقال ہوا تو ان کی طرف سے بھی یہ باتیں تھیں، اور ہمارے بھی کچے عقیدے کے لوگوں نے ان سے متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جواب دے رہا ہوں، اور جواب یہ ہے کمپنیاں چلانا اور ہے، ملت کو چلانا اور ہے۔ پیسے کی بنیاد پر قومیں ملتیں نہیں چلتی بھائی، پیسہ بانٹنا شروع کر دیں سب مان لیں گے۔ پیسے کی بنیاد پر کوئی قوم اور ملت تو نہیں بنتی۔ کمپنی ہو سکتی ہے، ایک مسلک ہو سکتا ہے جی، ایک گروپ ہو سکتا ہے، ایک قبیلہ ہو سکتا ہے، ایک خاندان ہو سکتا ہے، مگر امامت پیسے کی بنیاد پہ چلے گی؟ امامت اختیارات سے چلے گی؟ امامت کیا حسن ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ان پر وہ ظاہر نہیں ہے، ان پہ وہ ظاہر نہیں ہے، مجھ پہ بہت سے ظاہر نہیں ہے۔ میں نہیں پہچانتا اس بچے کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے ابا کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے اس دوست کے دادا کا نام کیا ہے، مجھ پہ ظاہر نہیں ہے، حاضر تو ہے۔ سرکار 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے، اور جیسے ہی فرمایا میں نبی ہوں، ظاہر ہو گئے۔ میرے مولا 1150 سال سے حاضر ہیں، جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے نا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ و ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ تو پھر تکفیریوں کے ایک پیج سے ایک کارٹون چلا، اس کارٹون میں انہوں نے ہمیں بھی بنایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب لو اب تک تو شیعہ کہتے تھے غار میں ہیں، اب یہ شہنشاہ نقوی نے ایک اور نئی بات چھوڑ دی۔ تو کون کہتا تھا بھائی غار میں ہیں؟ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ غار میں غیبت کے لیے گئے، تہخانے میں غیبت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن حضرت تو ہمارے درمیان ہے۔ ہم جو 12 امامی ہیں نا، ہمارے علاوہ سب بند گلی میں، کسی کی کوئی تعداد ہو گئی ہے، کسی کی کوئی تعداد ہو گئی ہے، کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کہ 12 کی تعداد کو پورا کرے اور وہ 12ویں کو مانے۔ اور 12ویں کو اللہ نے طول عمر اس لیے دی ہے کہ ابھی ماحول آمادہ نہیں ہے، ابھی طلب مکمل نہیں ہے، ابھی بھوک پوری نہیں ہے، ابھی امت کو پیاس نہیں لگی۔ جب تک کہ امت کی روح کو پیاس نہیں لگے گی، یہ اللہ کا آب زلال نہیں آئے گا۔
یہ اللہ کا میٹھا پانی قرآن نے کہا ہے، حافظ اللہ علی نے اس گھرانے کو میٹھا پانی کہا ہے اللہ نے، ماؤن غورا کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ طلب نہیں بڑھے گی۔ طلب کے ساتھ رسد کا تعلق ہوتا ہے، جتنی طلب بڑھتی ہے اتنی ہی رسد بڑھتی ہے۔ جی کیا بولتے ہو آپ انگریزی میں؟ ڈیمانڈ اور سپلائی۔ طلب بڑھے گی تو رسد بڑھے گی۔ چاہ ہی نہیں رہے، خواہش ہی نہیں ہے جی۔ شاید بہت سارے بظاہر چاہنے والے تو کہتے ہوں گے شاید اچھا ہے نہ آئے کہ کہیں ہم مصیبت میں نہ آ جائیں۔ جی توجہ ہے حضرات کی؟ آنے والا گردنوں پہ تلواریں نہیں چلائے گا، آنے والا کریموں کی اولاد ہے، معاف کرے گا۔ اگر آپ سے مجھ سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس ڈر میں دعاؤں کو کیوں ہلکا کر رہے ہو؟ کیوں دعائیں نہیں مان رہے کہ آئیں گے تو کہیں گناہ گاروں کی گردنیں نہ کٹیں؟ وہ کریم رسول کی اولاد ہے، وہ رؤوف علی کی اولاد ہے، وہ امام حسن جیسے حلیم کی اولاد ہے، وہ امام حسین جیسے صابر کی اولاد ہے، وہ امام سجاد جیسے عبادت گزار اور عشق بہانے والے کی اولاد ہے۔ یہ ان کی اولادیں، لہٰذا وہ پہلا موقع یہ ہوگا کہ غلطی کا احساس کرو، اور غلطی کا احساس ہوگا تو خود بخود کریم مولا اپنے گلے لگا لیں گے۔ اور یہ مجلس میں ہم بیٹھتے ہی اس لیے ہے، مجلس میں ہمارا آنا تھک تو نہیں رہے، مجلس میں ہمارا آنا در حقیقت ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانے کے مترادف ہے، یعنی ہم عصر رسول میں چلے جاتے ہیں، ہم مولا علی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، ہم قرآن جس دور میں نازل ہوا ہے اس دور میں چلے جاتے ہیں، ہم سالم دور میں چلے جاتے ہیں، ہم عصر مصطفیٰ میں لوٹ آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں جن کے واقعات 1400 سال پرانے ہیں۔ اور پیچھے پلٹنا، اپنے ماضی کو یاد رکھنا، اپنے گھر کا پتہ یاد رکھنا، یہ کامیاب انسان کی دلیل ہے، علامت ہے کہ اسے اپنے گھر کا پتہ یاد ہے۔ ہم بار بار مجلس اعظم میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہم بار بار مجلس اعظم میں آ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم ہیں کون، ہم کہاں کے ہیں۔ جی وہ طول عمر پا چکے ہیں اور اللہ کی اذن سے اور اللہ کی اجازت سے 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 1150 سال کے اب ہو چکے ہیں۔ بھائی تضاد ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ جس کی عمر کو چاہے روک دے، اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے۔ جی کچھ القاب ایسے ہیں جو مخصوص ہیں بعض ائمہ کے ساتھ، مثلا امیر المومنین علی مولا کے علاوہ کسی امام نے اجازت نہیں دی کہ ہمیں بھی امیر المومنین بولو۔ جب مولا علی کے علاوہ کوئی اور امیر المومنین نہیں ہے، ماشاءاللہ، بلند تر صلوات۔ ایسے ہی صاحب الزمان صرف اور صرف امام زمانہ کا لقب ہے۔ میرے مولا رضا کو کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، حضرت نے اسے ٹوک دیا، مولا رضا نے اسے ٹوک دیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے صاحب الزمان نہیں کہو، صاحب الزمان ہمارا آخری ہے، صاحب الزمان ہمارا 12واں ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے، حضرت فرماتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے، تم دیکھ نہیں رہے کہ سورج کا اور ہواؤں کا اور روشنی کا میرے اوپر اثر ہے۔ اور جو ہمارا صاحب الزمان، ہمارا آخری اور صاحب الزمان ہوگا، اس پہ زمانہ اثر نہیں کرے گا، وہ صاحب الزمان ہے، وہ زمانے پہ اثر کرے گا، اس پر زمانہ اثر نہیں کرے گا۔